بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1552 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 62، 63 اور 64، 62، 63 and 64۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَوْم، اور جس دن، يناديهم، وہ اللہ انہیں ندا دے گا، فیقول، تو کہے گا، این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں، الذین، وہ جن کو، کنتم تزعمون، تم شریک گمان کرتے تھے، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ کے، حق، ثابت ہو چکا، علیہم القول، ان پر قول عذاب، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اغوینا، ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم، ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا تھا، کما غوینا، جس طرح ہم گمراہ ہوئے تھے، تبرانا، ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں، الیک، تیرے سامنے، ما کانوا، نہیں تھے وہ، ایانا یعبدون، خاص ہماری ہی عبادت کرتے، وقیل، اور کہا جائے گا، ادعو، تم بلاؤ، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا، تو وہ جواب نہیں دیں گے انہیں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب، لو انہم، کاش کہ بے شک وہ، کانوا یہتدون، ہدایت پر چلتے ہوتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، اسی طرح ان کو بھی گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پاتے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس روز اللہ ان کو پکارے گا، وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ دوسری بات، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا۔ تیسری بات، ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ چوتھی بات، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ پانچویں بات، کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو ان کو پکاریں گے۔ چھٹویں بات، ان کو جواب نہ دے سکیں گے۔ اور ساتویں بات، جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے۔ آٹھویں بات، کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ بزرگان محترم، قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے زجر و توبیخ کے طور پر، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کچھ سوالات کریں گے، پوچھیں گے۔ چھوڑا نہیں جائے گا کہ دنیا میں جیسے چاہے زندگی بسر کر لی، نہیں، بلکہ پوچھا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا میں جو تم اب اللہ میرے شریک بناتے تھے، میرے ساتھ شریک کر کے ان کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ وہ میرے شریک ہیں دنیا کے اس نظام کے چلانے میں، کہ ان کے پاس، ان شریکوں، ان باطل معبودوں کے پاس دولت ہے، مال ہے، نعمتیں ہیں، یا ہمیں اولاد دیں گے، یا ہمیں مال دیں گے، یا ہماری ترقی دیں گے، یا ہمیں نفع دیں گے۔ یہ جو تمہارا غلط عقیدہ تھا، بتاؤ۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون۔
جن لوگوں کے پر عذاب ثابت ہو چکا، جن کے بارے میں پروردگار نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ جنات سے اور انسانوں سے میں اس دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ جنات کے بارے میں جن شیاطین نے ان کو بھڑکایا تھا، گمراہ کیا تھا، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ پروردگار ہم نے یقیناً ان کو گمراہ کیا، جیسے ہم گمراہ ہوئے یہ بھی گمراہ ہوئے، ہم تو ان سے بری ہیں، اس سے کہ ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں تو تم سے بری ہوں، انا بری ہوں، میں تم سے بری ہوں۔ اتبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ قیامت کے دن وہ عالم ہوگا کہ بس کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ اتباع کرنے والے جس کی اتباع کی اس کا ساتھ دیں گے، اور جس نے اتباع کی ان کا وہ نہ کسی اور کو ساتھ دے سکیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ سارے سلسلے، سارے تعلقات، سارے کمیونیکیشن جو روابط تھے دنیا میں ایک دوسرے کے، سب ختم ہو جائیں گے، آدمی اکیلا ادھورا رہ جائے گا۔ پھر وقیل ادعوا شرکاءکم، وہ کہا جائے گا کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو، بلاؤ، کہاں ہے تمہارے وہ معبود، کہاں ہے وہ شریک جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ تمہاری مدد کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے، پکارو ان کو، وہ پکاریں گے، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ وہ سفارشی، وہ معبود جن کے بارے میں سفارش کا یقین ان کو تھا، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور وَرَأَوْا الْعَذَابَ، عذاب دیکھ لیں گے۔ اور اس وقت میں وہ لوگ اس بات کی حسرت کریں گے، پچھتائیں گے، اور یہ تمنا کریں گے کہ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے، کاش دنیا میں ہدایت کو پا لیتے، ایمان پر قائم ہوتے، نبی کو مان لیتے، رسول کو مان لیتے، قرآن کو مان لیتے، آخرت کا یقین دل میں پیدا کر لیتے، دین اسلام کو تسلیم کر لیتے۔ اس بات پر رشک کریں گے، اور اس بات پر نادم اور شرمندہ ہوں گے، حسرت ہوں گی، ان کو پچھتاوا ہوگا، اور رشک کریں گے، اور پھر ایمان والوں پر اور خود اپنے آپ پر یہ کہیں گے کہ کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔